ڈوب مرنے کی بات ہے اولاد کے لیے کہ ماں باپ کو اولاد سے ڈر لگنے لگے۔ جاؤ ذرا اولڈ ایج ہوم میں جا کر دیکھو والدین اور ماں باپ کے حالات، تمہیں نفرت ہو جائے گی اس دنیا سے۔ ماں باپ کی دعائیں تمہیں اتنی بلندی پر لے جائے گی جہاں تمہارا ٹیلنٹ اور تمہارا ہارڈ ورک بھی نہیں لے جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بد دعا دی کہ اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، دونوں کو یا ایک کو، ان کی خدمت، اطاعت، فرما برداری اور اچھے سلوک سے جنت حاصل نہ کی۔ کبھی منزل پر نہیں پہنچتی وہ اولاد جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو۔ ہمیشہ بے چینی، بے قراری، ڈپریشن۔ ماں باپ کا بڑھاپا اولاد کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ماں باپ کی فرما برداری کا قرآن میں حکم ہے ہی نہیں۔ ارے بھائیو بہنوں، یہ تو بہت ہلکا درجہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کل 5 جگہ اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کا ذکر فرمایا ہے، جہاں اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اس کے بعد فوراً وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتنی مرتبہ اور کتنی جگہ؟ 5 مرتبہ، 5 جگہ۔ قرآن کریم میں صرف 2 پرسنالٹیز کا ذکر ہے جن کے احسانات یاد دلا کر اللہ ان کے حق ادا کرنے کا حکم کر رہا ہے۔ ایک ذات تو خود رب العالمین اور پالنہار کی ہے کہ چاند، سورج، ستارے، پورا نظام، خود انسان کا جسم، اس کی زندگی، ہر پل، ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ تو میری فرما برداری کر، میری عبادت کر، میری نافرمانی نہ کر۔ اور اس کے بعد والدین کے بے شمار انعامات ہیں، احسانات ہیں تجھ پر، اور خاص طور سے ماں، اس کے ہر درد، اس کی ہر کڑن، اس کی ہر قربانی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اتنے خوبصورت انداز میں ذکر فرما کر انسان کو ایموشنل اللہ بنا رہا ہے کہ اب تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اب تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ صرف پریگننسی کا درد نہیں، صرف ڈیلیوری کی کرن نہیں، صرف بچپنے کی محبت اور قربانی نہیں، صرف گندگی کا صاف کرنا نہیں۔ اللہ کی بات سنیں، اللہ کہتے ہیں اس نے درد پر درد سہے ہیں۔ یہ کوئی 1-2 دن کی، 1-2 مہینے کی، 1-2 سال کی بات نہیں تھی۔ پہلے اس نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنی غذا کھلائی، اپنا بلڈ دیا، اپنا کیلشیم دیا، وہ کمزور ہوتی چلی گئی، اس پر بوجھ کا احساس ہوا، اسے پتہ چلا کہ پیٹ میں کچھ ہے۔ سبحان اللہ، اس کے دل میں اللہ نے بلائنڈ لو ڈال دیا۔ اس نے تجھے دیکھا نہیں تھا لیکن تجھ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب تو ذرہ تھا اور اس کے بعد تو گوشت بنا، ہڈی بنا، دنیا میں آنے سے پہلے بے پناہ محبت۔ تو یہ درد پر درد، پھر ڈیلیوری کا درد، مرد نہ سہ سکے وہ درد ایک کمزور عورت نے سہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہاں بس نہیں، فصالہ فی عامین، 2 سال تک تجھے دودھ پلایا۔ دودھ چھڑانے کی مدت، یہ صرف دودھ نہیں تھا، یہ اس کے جسم کا خون اور کیلشیم تھا، اسے احساس ہوتا تھا۔ اور اس درمیان اس نے تیری گندگی صاف کی، تجھے سوکھے میں سلایا، خود گیلے میں سوئی ہے۔ ہر وقت اسے تیری کیئر تھی کہ تو بہتر رہ سکے۔ اللہ انسان کو کیسے ایموشنل بنا رہا ہے۔ ارے اب تو سمجھ جا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ کو پتہ ہے انسانی کمزوری، فطرت، ضرورت پوری ہو گئی، مطلب پوری ہو گئی، جوانی چڑھی، خون گرم ہوا، جوش، جذبات، خواہشات۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جوانی میں ماں باپ کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، جب ماں باپ جوان ہو، طاقتور ہو، سورس ہو، بیک اپ بنے ہوئے ہو، لیکن جو ہی کمزور ہوئے، بڑھاپے کو پہنچے، اب کچھ کر سکتے نہیں، اولاد پہ ڈیپینڈ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یاد رکھ، یہ بات یاد رکھ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے کوئی ایک بھی تیرے پاس بڑھاپے میں پہنچے یا دونوں، 3 کام، فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں نہیں مجھے تمہاری بات سمجھ میں آتی، نہیں، اوہ یہ نہیں، بلکہ ان کی کسی بات پر چہرے سے ایسا ریئیکشن دینا انہیں پتہ چل جائے کہ اولاد کو میری بات اچھی نہیں لگی، یہ اف ہے۔ ڈرتے ہیں ماں باپ اپنے اولاد سے۔ ڈوب مرنے کی بات ہے اولاد کے لیے کہ ماں باپ کو اولاد سے ڈر لگنے لگے۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا تو ہرگز نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، بوڑھے ہو چکے ہو، تمہیں سنا ہی نہیں دیتا، میں بار بار کہتا ہوں وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، احسان تو یاد کر، احسان تو یاد کر، افسوس کے ساتھ ہے نمک حرام، اتنا مطلب پرست تو مت بن جا کہ تیری غیرت ختم ہو جائے کہ تجھے پیدا کرنے والے کے ساتھ تو یہ معاملہ کر رہا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لہجہ، رویہ، ٹون، الفاظ، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اسے بنا کر، سوار کر، بیوٹیفائی کر کے، اگرچہ تم سخت ہو چکے ہو، اپنے لہجے کو نرم کر کے ان کے سامنے بات کرو، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ پہلے کہ مجھے ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے، لہٰذا میرا لہجہ سخت نہ ہو۔ اس کے بعد سنو تو صحیح، اللہ کتنے خوبصورت انداز میں ذکر فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا، اور اس سے آگے کوئی درجہ نہیں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ اللہ کہتے ہیں ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پروں کو بچھا دے آگے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پروں کو بچھا کر ان کے آگے مٹی مٹی ہو جا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا تھا، بچپنے میں مجھے پالا تھا۔ اللہ یہ دعا سکھا رہے ہیں، اللہ کو ماں باپ کے بچپنے کی تربیت، پالنا، پرورش کرنا اور درد کڑن اتنا پسند آیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے ان کے بچپنے کے پالنے کو حوالہ دے کر مجھ سے رحم مانگ کہ اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا تھا۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے اس جنریشن کے ساتھ، بڑھاپے میں قدر نہیں کریں گے، جنریشن گیپ، انہیں کلچر، انہیں ٹرینڈ، انہیں ٹریڈیشن اور انہیں دنیا اتنی سیلفش اور سیلف سینٹر بنا دے گی، یہ کہیں گے جنریشن گیپ ہے۔ یہ لفظ بڑا خوبصورت بنا کر کہ وہ جنریشن الگ تھی، انہیں اپنی باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ جنریشن گیپ نہیں ہے، یہ احساس کی کمی ہے، یہ ایموشن کی کمی ہے، یہ مطلب پرستی ہے کہ انسان کو صرف خود نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جہاں خود کے فائدے کی بات آئی، انسان ہر چیز سے، ہر رشتے سے توڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے بھی رشتہ توڑ بیٹھا ہے، تو ماں باپ تو کیا چیز ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، سوچو ذرا ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ ایک طرف اللہ کی عبادت کیے جا رہے ہیں اور اسی عبادت کے ساتھ قرآن میں کل 5 جگہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے، تو اس میں تو ہم زیرو ثابت ہو رہے ہیں۔ تو کیا اللہ اپنی عبادت سے خوش ہے صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور والدین پہ ظلم ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو آج پڑھائی کر رہے ہیں، ماں باپ ان کا سہارا ہیں، کل وہ پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، پروفیسر، چھوٹی موٹی ڈگری آ جاتی ہے تو ماں باپ کو بیکورڈ سمجھنے لگتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ان کا ٹون، لہجہ، رویہ ایسا ہوتا ہے کہ تم تو بڑے بیکورڈ ہو، ہم نے پڑھائی کی ہے، ہمارے پاس ڈگری ہے۔ ارے اسی نے چلنا سکھایا، اسی نے تجھے پیٹ میں رکھا، اسی نے تجھے اپنا دودھ اور اپنا خون دیا، یہی تجھے اسکول پہنچایا کرتے تھے، انہوں نے فکر کی تیری اچھی کالج، یونیورسٹی کی، تیری ڈگری کی۔ آج جب تو ایک عہدے پر پہنچ گیا تو انہی پالنے والوں کے ساتھ تیرا یہ معاملہ ہے، تو یہ نمک حرامی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہاں گئی انسان کی غیرت؟ کہاں گئی؟ یا تو بھی دنیا والوں کی طرح سیلفش اور سیلف سینٹرڈ ہو گیا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، بڑھاپے کی بات تھی، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پال کر بڑا کیا، لیکن اب میرے بھی تقاضے ہیں، میری بھی فیملی ہے، میری بھی ڈیزائرز ہیں، میری بھی جاب ہے اور میری بھی ارننگ ہے، میری ارننگ ہے۔ بھول گئے ماں باپ، تم جو کچھ ہو اور جو کچھ بنو گے وہ صرف اور صرف والدین کی دعاؤں کے نتیجوں میں بنو گے۔ ماں باپ کی دعائیں تمہیں اتنی بلندی پر لے جائے گی جہاں تمہارا ٹیلنٹ اور تمہارا ہارڈ ورک بھی نہیں لے جا سکتا۔ ماں باپ کی دعائیں تمہیں کامیابی کی چونٹیوں پر بٹھائے گی۔ دیکھ لو، پوری دنیا میں دیکھ لو، محنت کم، دعائیں زیادہ، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال ہوتی چلی جائے گی۔ اور ماں باپ کی بد دعائیں، اگرچہ ماں باپ بد دعائیں نہ دے لیکن اندر کی کڑن اور اندر کا درد اٹھتا ہے، اللہ اسے سن رہا ہے۔ انسان کے لیے کامیابی میں رکاوٹ، آبسٹیکل ہر جگہ رکاوٹ بنتی چلی جاتی ہے۔ انسان وظیفے تعویذ کرتا ہے کہ رکاوٹ کیا ہے، دیکھ تم اپنے ماں باپ پر کتنا ظلم کر بیٹھا ہے۔ حضرت علقمہ کی موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، بیوی سے پوچھا کیا ماجرا ہے، بتایا کہ ماں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ماں کو اور ان سے کہا کہ تم کہو تو میں تمہارے پاس آ جاؤں یا تم آ جاؤ۔ وہ آئی ہیں اور ان سے دریافت کیا تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے پتہ نہیں کہ وہ آخری زندگی کے لمحات میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو کہا کہ لکڑیوں کو لگاؤ آگ، حضرت علقمہ کو جلایا جائے۔ ماں کے
سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت جاگ اٹھی۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تو نے آج اسے معاف نہ کیا تو موت کے بعد اس کا یہی حال ہونا ہے، یہ دنیا سے جا رہا ہے۔ یہاں ماں نے یہ کہا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، وہاں حضرت علقمہ کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ چھپا درد جو ہے نا وہ تمہاری کامیابیوں میں رکاوٹ بن جائے گا، اور یہی اچھا سلوک، اچھا لہجہ، یہ ان کی دعائیں تمہیں کہاں اٹھا کر لے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب صبح گھر سے نکلتے اپنے ماں کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے ماں اللہ تجھ پر رحم کرے جیسے تو نے بچپنے میں مجھے پال کر بڑا کیا۔ ماں انہیں دعا دیتی، سبحان اللہ، کیا کہتی؟ ماں کہتی اے ابا ہریرہ اللہ تجھ پر رحم کرے جیسا تو نے بڑھاپے میں میری کمزوری کے وقت میرا خیال رکھا اور میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا سلوک کیا۔ ماں باپ کا بڑھاپا اولاد کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ جاؤ ذرا اولڈ ایج ہوم میں جا کر دیکھو والدین اور ماں باپ کے حالات، تمہیں نفرت ہو جائے گی اس دنیا سے، مطلب پرست اور سیلفش، جن ماں باپ کے اتنے احسانات اس کے باوجود ان کی زندگی کے آخری لمحات کمزوری کے، درد کے، رحم کے، وہ کس عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ غریبوں کے والدین نہیں ہیں، جھوپڑی میں رکھ رہا ہے غریب، اپنے والدین کی دعا لے رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، یہ ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ مالدار لوگوں کے والدین ہیں جن کے ماں باپ نے انہیں پڑھایا، ڈگریاں دلوائی، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر بنوایا، قربانی دی، ان کا خرچ اٹھایا۔ آج وہ دوسرے ممالک میں بیٹھ کر اچھی سے اچھی کمائی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، لیکن جس کے پیٹ سے نکلے ہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکے اور انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس سے بڑے افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے مطلب پرستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بد دعا دی کہ اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ۔ ایک صحابی نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، دونوں کو یا ایک کو، ثم لم يدخل الجنہ، اور پھر بھی ان کی خدمت، اطاعت، فرما برداری اور اچھے سلوک سے جنت حاصل نہ کی، جنت حاصل نہ کر پایا، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں دیکھا اور اس کے باوجود بھی اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر پایا، وہ دنیا میں بھی خاک میں مل جائے اور آخرت میں بھی خاک میں مل جائے۔ یہ حالات ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، 2 مہینے کے پیٹ میں تھے، اور اللہ نے والد کا سایہ اٹھا لیا۔ پھر بچپنے میں ماں کا سایہ اٹھ گیا، اپنی ماں کو بہت یاد کرتے اور کہتے کہ کاش ماں تو حیات ہوتی، میں نماز میں ہوتا تو مجھے آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر تیری طرف آ جاتا کہ کیا کہتی ہو اماں جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے ہیں، اپنے ماں کی قبر کے پاس مقام ابوا پر جا کر خوب روئے ہیں، خوب روئے ہیں، خوب روئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی میں پلے بڑے ہیں، انہیں پتہ تھا ماں باپ کا درد، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس بات کا حکم فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آج کے حالات دیکھ لیں، ماں باپ کا بڑھاپا زندگی کا سب سے قابل رحم حصہ ہے، اور اسی وقت اولاد ان پر ظلم کر رہی ہے، اسی وقت اولاد ان پر ظلم کر رہی ہے۔ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کو تنہا چھوڑ دے اور پھر یہ سوچے کہ پیسوں سے، مال و دولت سے، بنگلوں سے، ڈگریوں سے میں کامیاب ہو جاؤں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی ہے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور اللہ کو جنت کے لیے منوا نہ لے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمر، تیری خلافت کے موقع پر تیرے زمانے میں اویس آئے گا، جو مراد قبیلے سے ہوگا، شاخ قرن ہوگی، اس کے جسم پر ایک چھوٹا سا سفید دھبا ہے، جب وہ آئے تو اس سے دعا کے لیے کہنا اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ اگر لو اقسم علی اللہ، اللہ اسے اتنا خوش ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ یہ خلفائے راشدین ہیں،
حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قسم عمر اور علی رضی اللہ عنہما کو اویس قرنی کے دعا کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہاں بتانا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ کیا ہے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا، کہ اللہ کے یہاں بندہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے زمانے میں اویس قرنی کا انتظار کرتے، پوچھتے لوگوں سے یمن سے کون ہے کھڑے ہو جاؤ، مراد سے کون ہے، قرن سے کون ہے۔ ایک مرتبہ قرن سے ایک شخص باقی رہا، اس سے پوچھا کہ اویس بن عامر تمہارے ساتھ ہے؟ اس نے کہا وہ تو میرا بھتیجا ہے لیکن تھوڑا بہت پاگل ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، رونے لگے، ارے تو پاگل ہے، بتا کہاں گیا؟ کہنے لگا اونٹ چرانے میدان عرفات کی طرف گیا ہے۔ دوڑے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، جا کر ان سے پوچھا کون ہے آپ؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا ارے تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ خلیفۃ المومنین ہے، امیر المؤمنین ہے۔ گلے لگایا انہوں نے۔ حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم ہمارے لیے دعا کر دو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ کیا تھا؟ اویس قرنی کو اویس بنا دیا۔ ایک تابعی ہیں، صحابی ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کر دو، اور یہ وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، قرآن اور احادیث کے اس سبق سے سبق حاصل کرو، یہ ہمارے لیے ہے۔ لگانا دل پہ، ایموشنل ہوئے نا، تمہارے اندر جا کر قرآن کا یہی کمال ہے، تمہاری نسوں میں جا کر تمہیں ایموشنل بنا کر تمہیں سجدے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بات تو صحیح ہے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے قوانین کی باتیں ہیں۔ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتا ہے، اس کا نقد انعام دنیا میں ملتا ہے۔ نقد انعام، اللہ اس کے رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور معاف کریں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی اور برے سلوک اور ظلم کی سزا پر دنیا میں اتنی جلدی ملتی ہے۔ کبھی منزل پر نہیں پہنچتی وہ اولاد جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، ہمیشہ بے چینی، بے قراری، ڈپریشن، پریشانیاں، کیونکہ اس نے ماں باپ کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی جس کے ساتھ اللہ نے اچھے سلوک کا حکم دیا تھا۔ آج سے ارادہ کریں میرے نوجوان بھائی بہن، آپ کو اللہ بڑی اونچی منزل پر لے جائے گا، بلندیوں پر لے جائے گا اور بہت کچھ حاصل کریں گے، لیکن آپ کا سب سے حاصل جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ماں باپ ہیں۔ اگر وہ راضی ہیں، آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا تو سب کچھ حاصل ہے۔ اگر وہ ناراض ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، ان کے دل میں درد ہے، وہ آپ سے ڈر رہے ہیں کہ یہ اولاد اب بڑی ہو چکی ہے، تو سب کچھ حاصل کرنے کے بعد تم سب کچھ کھو چکے ہو۔ یہ میری بات یاد رکھیں۔ ہاں، انہیں ناراض نہ کریں، انہیں راضی کریں، اللہ راضی ہوگا اور تمہیں اتنی بلندیوں پر لے جائے گا جس کا تم نے تصور نہ کیا ہوگا۔ یہ میں پوری تاریخ کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تاریخ کو گواہ بنا کر۔ جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اللہ نے وہ بلندیاں عطا کی ہے، وہ کامیابیاں عطا کی ہے جن کامیابیوں کو اولاد نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ ان منزلوں پر پہنچ کر جب تم دیکھو گے، ارے اللہ میں نے تو یہ مانگا ہی نہیں تھا، یہاں کیسے پہنچ گیا، یہاں کیسے پہنچ گیا، غیب سے آواز آئے گی کہ جو اوپر جا چکے ہیں تیرے والدین، ان کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھے، والدین کو خوش رکھے۔